لو ما ورا الباب انعصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انعصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مقامات جناب سیدہ کا سلسلہ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ جو شخص بھی علماء امامیہ کی کتب علم کلام کا بغور مطالعہ کرے وہ اس واضح ترین نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت دین کی ایک اہم ترین اصل ہے، یعنی اصول دین کا ایک ضروری ترین حصہ ہے، اور ان کا یہ بھی اعتقاد ہے، یعنی ان علماء کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جناب سیدہ کی ولایت کے بغیر ائمہ اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اقرار ایمان کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے۔ پس اگر کوئی فقط ائمہ اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اقرار کرے اور جناب سیدہ کی ولایت اور محبت و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو ان کی ولایت کا منکر ہو تو اس کا دائرہ ایمان میں شامل ہونا مشکل ہے، کیونکہ جس طرح ائمہ اہل بیت کی ولایت اللہ اور رسول خدا کی ولایت کے بعد آتی ہے اور انسان کی نجات اور عقیدے کی صحت اور اعمال کے قبولیت میں بنیادی ترین عنصر اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولایت کے بغیر نہ انسان کو نجات مل سکتی ہے، نہ اس کے عقیدے کی صحت ثابت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی عمل جناب سیدہ کی محبت اور ولایت کے اقرار کے بغیر شرف قبولیت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی بات کی طرف امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک نورانی کلام میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا تَكَامَلَتِ النُّبُوَّةُ لِنَبِيٍّ، کسی بھی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کمال نہیں ملا حتی اقر بفضلها ومحبتها، جب تک اس نے جناب سیدہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کیا۔ پس اصول دین میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وہی مقام ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا مقام ہے، یعنی امامت کے علاوہ، یعنی 11 معصوم ائمہ کی ولایت سے جناب سیدہ کی ولایت اعلیٰ ہے، اور اسی اعلیٰ مقام کی جانب رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا، اے حسن و حسین تم دونوں ترازو کے دونوں پلڑے ہو، اور تمہاری مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اس ترازو کے ان دو پلڑوں کے درمیان موجود نشان توازن کی مانند ہیں جس کے بغیر ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی حسنین کی سیرت، ان کا ہادی ہونا، ان کا نور ہونا، ان کا علم اور باقی تمام تر فضائل سب برابر اور متوازن انداز میں اس وقت تک انسان کو سمجھ نہیں آ سکتے جب تک انسان جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو نہ سمجھ لے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذیل میں بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا انتم الامامان، اے حسن والحسین، اے حسن اور حسین آپ دونوں اگرچہ منصب امامت کے اوپر فائز ہیں، وَلِأُمِّكُمَا الشَّفَاعَةُ، لیکن جناب فاطمۃ الزہراء کے لیے مقام شفاعت حاصل ہے۔ ہم نے سابقہ ویڈیوز میں اس بات کی طرف فقط اشارہ کیا تھا اور حدیث کا ترجمہ ہی بیان کیا تھا، اسی کے اوپر اکتفا کیا تھا، لیکن اس مقام پہ
تھوڑا مزید غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا نے دونوں کے مقام کو یعنی حسنین اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں کے مقام کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا ہے۔ یعنی ایک طرف امامت کا منصب ہے اور دوسری طرف جناب سیدہ کے لیے شفاعت کا منصب قرار دیا۔ گویا رسول خدا فرما رہے تھے اے حسن و حسین آپ کو اللہ نے امامت دی ہے، یعنی عالم دنیا کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کی ہدایت کا ذمہ آپ کے پاس ہے، جنہیں امور اجرائیہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس امت کی رہبری اور قیادت کا حق اور مسئولیت اور ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ منصب امامت تمام تر مناصب الہیہ سے افضل ہے، لیکن آپ کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو مقام دیا گیا وہ مقام جناب امام حسین علیہ السلام کے مقام ولایت اور مقام شفاعت سے بلند ہے، اور آپ کی مادر گرامی وہ شفیعہ ہیں جن کے ہاتھ میں حتمی نتیجہ ہوگا۔ یعنی آپ نے دنیا میں مکمل ہدایت یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق گویا رسول اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں مکمل ہدایت کے نظام کو نافذ کر کے لوگوں کو نجات کے ساحل تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی تعلیمات کے اوپر مکمل عمل نہ کر سکا اور بھول چوک سے گناہ کر بیٹھا اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حتمی نتیجہ مرتب کرنے کا اختیار شفاعت کی شکل میں دے رکھا ہے، بشرط یہ کہ جس شخص کو شفاعت نصیب ہوگی اس کے اندر شفاعت کی شرائط موجود اس کے اندر شفاعت کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ملتا ہے سمیت فاطمہ فاطمہ لأنہا فطمت شیعتہا ومحبیہا من النار، کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنے شیعوں اور اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ پس ہماری گفتگو کا خلاصہ دو نکات میں سامنے آتا ہے کہ اصول دین میں جناب سیدہ کا مقام یہ ہے کہ جس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقیدہ درست قرار پا سکتا ہے، اسی طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت کے بغیر نہ عمل قبول ہوگا، نہ عقیدہ درست شمار ہوگا اور نہ ہی کسی کو نجات مل سکتی ہے، بلکہ سیدہ کی ولایت 11 ائمہ کی ولایت سے بلند ہے، کیونکہ کسی کی ولایت کے لیے اس کا کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہ اور عالم ہونا ضروری ہے۔ یعنی کسی شخص کے لیے منصب ولایت کا یا اس کا ولی ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہ اور عالم ہو، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم کائنات کے یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم میں سے ایک مصدر جناب سیدہ کا مصحف ہے، جس کے سبب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت باقی تمام ائمہ کی ولایت سے افضل قرار پاتی ہے اور اعلیٰ قرار پاتی ہے۔ دوسرا وہ نقطہ کہ اصول دین میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام یہ ہے کہ جناب سیدہ کو مقام شفاعت نصیب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حسن یا دیگر ائمہ علیہ السلام کو مقام شفاعت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وسیع تر دائرہ شفاعت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، اتنا وسیع دائرہ شفاعت کا باقی ائمہ میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور یہ حق جناب سیدہ کو اس وقت نصیب ہوا کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدہ کا نکاح ہوا اور حق مار طے ہوا تو جناب زہرا نے فرمایا بابا آپ اللہ کے واسطے یہ حق مار جو طے ہوا ہے یہ جناب امیر علیہ السلام کو واپس کر دیں، کیونکہ جناب سیدہ فرماتی ہیں ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم فما الفرق بینی و بینہن، لوگوں کی عورتیں بھی دراہم اور پیسوں کے
حق مہر میں بیاہی جاتی ہیں ان کا بھی رشتہ ازدواج کے ساتھ جو منسلک ہوتی ہیں ان کا حق مہر عام پیسے اور درہم و دینار ہوتے ہیں، اور میرا حق مہر بھی عام درہم و دینار ہو، تو پھر سیدۃ نساء العالمین میں اور عام خواتین میں کیا فرق ہوگا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کا حق مہر کیا ہو؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا بابا تدعو اللہ ان یجعل مہری الشفاعت فی عصاة امتک، بابا میرا حق مہر مجھے یہ چاہیے کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کی میں شفاعت کر سکوں، بروز قیامت اللہ مجھے یہ حق دے کہ میں آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں۔ روایت کے جملے ہیں کہ اسی وقت جبریل کا نزول ہوا، وَمَعَهُ بُطَاقَةٌ مِّنْ حَرِيرٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا، اور جبریل کے ہاتھ میں ریشم کا ایک نامہ تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، جَعَلَ اللَّهُ مَهْرَ فَاطِمَةَ شَفَاعَةَ الْمُذْنِبِينَ مِنْ أُمَّةِ أَبِيهَا، اللہ نے جناب سیدہ کا حق مہر ان کے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کو قرار دیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ جب آخری وقت آیا تو اس وقت جناب سیدہ نے یہ وصیت فرمائی کہ یہ نامہ جو جبریل لے کے آئے تھے یہ کفن کے اندر میرے سینے پہ رکھا جائے، تاکہ بروز قیامت میں اپنے رب کے سامنے جب پیش ہوں تو اس ریشم کے ٹکڑے کو باہر نکال کے اپنے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کر سکوں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ لولا سقوط جنين فاطمة إنما